السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو نعمان انفارمیشن ہب۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہود و نصارہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے خلاف محاذ رہے اور مختلف قسم کی سازشیں کرنے میں مشغول رہے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ مسلمانوں کو بہت سے مسائل کے ساتھ جس ایک بڑے چیلنج کا سامنا ہے، وہ ہے باہمی اتحاد کی کمی۔ ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب، ایک امت، لیکن پھر بھی امت اتنی پارا کیوں ہے؟ اس میں ہماری اپنی کوتاہیوں کے ساتھ اسلام کے دشمنوں کی بھی محنت شامل ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ابھی تک ہم ایک چاند پر بھی متفق نہیں ہو پا رہے۔ دوستو، جو مضمون میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ مضمون جولائی 2010 کے اردو ڈائجسٹ میں شائع ہوا تھا۔ نواب راحت خان سعید چتھاری 1940 کی دہائی میں ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے گورنر رہے ہیں۔ انگریز حکومت نے انہیں یہ اہم عہدہ اس لیے عطا کیا کہ وہ مسلم لیگ اور کانگریس کی سیاست سے لا تعلق رہ کر انگریزوں کی وفاداری کا دم بھرتے تھے۔ نواب چتھاری صاحب اپنی یادداشتیں لکھتے ہوئے انکشاف کرتے ہیں کہ ایک بار انہیں سرکاری ڈیوٹی پر لندن بلایا گیا۔ ان کے ایک پکے انگریز دوست نے، جو ہندوستان میں کلکٹر رہ چکا تھا، نواب صاحب سے کہا، آئیے آپ کو ایک ایسی جگہ کی سیر کراؤں جہاں میرے خیال میں آج تک کوئی ہندوستانی نہیں گیا ہوگا۔ نواب صاحب نے خوشی آفر قبول کر لی۔ انگریز کلکٹر نے پھر نواب صاحب سے پاسپورٹ مانگا کہ وہ جگہ دیکھنے کے لیے حکومت سے تحریری اجازت لینی پڑتی ہے۔ 2 روز بعد کلکٹر اجازت نامہ ساتھ لے آیا اور کہا، ہم کل صبح چلیں گے، لیکن میری موٹر پہ آپ کی موٹر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگلی صبح نواب صاحب اور وہ انگریز منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ شہر سے باہر نکل کر بائیں طرف جنگل شروع ہو گیا، جہاں ایک پتلی سی سڑک موجود تھی۔ جوں چلتے گئے جنگل گھنا ہوتا گیا۔ سڑک کے دونوں جانب نہ کوئی ٹریفک تھی، نہ کوئی پیدل مسافر۔ نواب صاحب حیران بیٹھے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ موٹر چلتے چلتے آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بہت بڑا دروازہ نظر آیا۔ پھر دور سامنے ایک نہایت وسیع و عریض عمارت دکھائی دی۔ اس کے چاروں اطراف کانٹے دار جھاڑیاں اور درختوں کی ایک ایسی دیوار تھی جسے عبور کرنا ناممکن تھا۔ عمارت کے چاروں طرف زبردست فوجی پہرا تھا۔ اس عمارت کے باہر فوجیوں نے پاسپورٹ اور تحریری اجازت نامہ غور سے دیکھا۔ مشاہدہ کرنے کے بعد حکم دیا کہ اپنی موٹر وہیں چھوڑ دیں اور آگے جو فوجیوں کی موٹر کھڑی ہے اس میں سوار ہو جائیں۔ نواب صاحب اور انگریز کلکٹر پہرے داروں کی موٹر میں بیٹھ گئے۔ اب پھر اسی طرح پتلی سڑک پر سفر شروع ہوا۔ وہی گھنا جنگل اور دونوں طرف جنگلی درختوں کی دیواریں۔ نواب صاحب گھبرانے لگے تو انگریز نے کہا، بس اب منزل آنے والی ہے۔ آخر دور ایک سرخ رنگ کے پتھر کی بڑی سی عمارت بنی ہوئی نظر آئی تو فوجی ڈرائیور نے موٹر روک دی اور کہا، یہاں سے آگے آپ صرف پیدل جا سکتے ہیں، لہذا چل پڑے۔ راستے میں کلکٹر نے نواب صاحب سے کہا، یاد رکھیے گا کہ آپ یہاں صرف دیکھنے کے لیے آئے ہیں، بولنے یا سوال کرنے کی اجازت نہیں۔ چنانچہ عمارت کے شروع میں دالان تھا۔ اس کے پیچھے متعدد کمرے تھے۔ دالان میں داخل ہوتے ہی ایک باریش نوجوان عربی کپڑے پہنے، سر پر عربی رومال لپیٹے ایک کمرے سے نکلا۔ دوسرے کمرے سے اسی طرح کے 2 اور جوان نکلے۔ پہلے والے جوان نے عربی لہجے میں السلام علیکم کہا۔ دوسرے نے وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ نواب صاحب یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کچھ پوچھنا چاہتے تھے لیکن انگریز نے فوراً اشارہ کیا اور منع کر دیا۔ چلتے چلتے کمرے کے دروازے کے پاس پہنچے۔ دیکھا کہ اندر مسجد جیسا فرش بچھایا گیا ہے۔ عربی لباس میں ملبوس متعدد طلبہ فرش پر بیٹھے ہیں۔ ان کے سامنے استاد بالکل اسی طرح سے بیٹھا سبق پڑھا رہا ہے جیسے اسلامی مدرسوں میں ہوتا ہے۔
طلبہ عربی اور کبھی انگریزی میں استاد سے سوال بھی کرتے ہیں۔ نواب صاحب نے دیکھا کہ کسی کمرے میں قرآن کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ نواب صاحب دیکھ کر حیران تھے کہ کہیں قرآن کا درس ہو رہا ہے، کسی جگہ بخاری کا درس کیا جا رہا ہے اور کہیں مسلم شریف کا۔ ایک کمرے میں مسلمانوں اور مسیحیوں کے درمیان مناظرہ ہو رہا تھا۔ اس کے بعد ایک اور کمرے میں فقہی مسائل پر بات چیت ہو رہی تھی۔ سب سے بڑے کمرے میں قرآن مجید کا ترجمہ مختلف زبانوں میں سکھایا جا رہا تھا۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ ہر جگہ باریک مسئلے مسائل پر زور، مثلاً وضو، روزے، نماز اور سجدہ سہو کے مسائل، وراثت، رضاعت کے جھگڑے، لباس اور داڑھی کی وضاحت، چاند کا نظر آنا، غسل خانے کے آداب، حج کے مناسک، بکرا دمبا کیسا ہو، چھری کیسی ہو، دمبا حلال ہے یا حرام، قضا نمازوں کی بحث، عید کا دن کیسے طے کیا جائے، حج کیسے ہو، پتلون پہننا جائز ہے یا ناجائز، عورت کی پاکی کے جھگڑے، امام کے پیچھے سورہ الفاتحہ پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے، تراویحیں 8 ہیں یا 20 وغیرہ وغیرہ۔ ایک استاد نے سوال کیا، پہلے عربی، پھر انگریزی اور آخر میں نہایت شستہ اردو میں، جماعت یہ بتائے کہ جادو، نظر بد، تعویذ، جھنڈا، اسیب کا سایہ برحق ہے یا نہیں۔ جواب میں 35-40 طالب علموں نے یک آواز بلند انگریزی میں جواب دیا، ٹرو۔ پھر عربی میں بھی یہی جواب دیا اور پھر اردو میں بھی۔ ایک طالب علم نے کھڑے ہو کر سوال کیا، اعلیٰ استاد، قرآن تو کہتا ہے ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار خود ہے۔ استاد بولے، قرآن کی بات مت کرو، روایات اور ورد میں مسلمان کا ایمان پکا کرو، ستاروں، ہاتھ کی لکیروں، مقدر اور نصیب میں انہیں الجھا کے رکھو۔ یہ سب دیکھنے کے بعد جب وہ واپس ہوئے تو نواب جتاری نے انگریز کلکٹر سے پوچھا، اتنے عظیم دینی مدرسے کو آپ نے چھپا کر کیوں رکھا ہے؟ انگریز نے کہا، ارے بھائی، ان سب میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، یہ سب عیسائی ہیں۔ تعلیم مکمل ہونے پر انہیں مسلمان ملکوں میں، خصوصاً مشرق وسطیٰ، ترکی، ایران اور ہندوستان بھیج دیا جائے گا، جہاں یہ پہنچ کر کسی بڑی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، پھر نمازیوں سے کہتے ہیں کہ وہ یورپی مسلمان ہیں۔ انہوں نے مصر کی جامعہ الازہر سے تعلیم پائی ہے اور وہ مکمل عالم دین ہیں۔ یورپ میں اتنے اسلامی ادارے موجود نہیں کہ وہ تعلیم دے سکیں۔ وہ سردست تنخواہ نہیں چاہتے، صرف کھانا، سر چھپانے کی جگہ درکار ہے۔ وہ مؤذن پیش امام بچوں کے لیے قرآن پڑھانے کے طور پر اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ تعلیمی ادارہ ہو تو اس میں استاد مقرر ہو جاتے ہیں، جمعہ کے خطبے تک ادا کرتے ہیں۔ نواب صاحب کے انگریز مہمان نے انہیں یہ بتا کر حیران کر دیا کہ اس عظیم مدرسے کی بنیادی اہداف یہ ہیں: نمبر 1، مسلمانوں کو وظیفوں اور نظری مسائل میں الجھا کر قرآن سے دور رکھا جائے۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ جس طرح بھی ہو سکے گھٹایا جائے۔ اس انگریز نے یہ انکشاف بھی کیا کہ 1920 میں توہین رسالت کی کتاب لکھوانے میں یہی ادارہ شامل تھا۔ اسی طرح کئی برس پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا نبی بنا کر کھڑا کرنے والا یہی ادارہ تھا۔ اس کی کتابوں کی بنیاد لندن کی اسی عمارت سے تیار ہو کر جاتی تھی۔ خبر ہے کہ سلمان رشدی کی کتاب لکھوانے میں بھی اسی ادارے کا ہاتھ ہو۔ دوستوں، ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔